السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریاست قطر کے آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ عائشہ مجاہد کی زبانی، اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے امریکی وزارت خارجہ کی انڈر سیکرٹری برائے سیاسی امور کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی حالات پر بات چیت کی گئی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ قطر کے ساتھ امریکی شراکت ناگزیر ہے اور دوحہ علاقے میں استحکام و اتحاد کی قوت ہے۔ امریکی کانگریس کا ایک گروپ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ترکی کو F-16 طیاروں کی فروخت کو اس شرط سے جوڑ دیا جائے کہ وہ نیٹو میں سویڈن اور فن لینڈ کی شمولیت قبول کر لے۔ نابلس کے جنوب میں ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ نے جاسوسی کے چینی بیلون کے واقعے کی بنیاد پر اپنا دورہ چین ملتوی کر دیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ۔ پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے امریکی وزارت خارجہ کی انڈر سیکرٹری برائے سیاسی امور محترمہ وکٹوریہ نولینڈ کی ملاقات میں زیر بحث آنے والے موضوعات کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ مجھے امریکی وزارت خارجہ کے انڈر سیکرٹری برائے سیاسی امور محترمہ وکٹوریہ نولینڈ کے ساتھ ملاقات سے خوشی ہوئی ہے، اور ہم نے تمام تر شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کے علاوہ بین الاقوامی امن و سلامتی کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں پر گفتگو کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اور امریکی وزارت خارجہ کی انڈر سیکرٹری برائے سیاسی امور کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں، خاص طور پر توانائی کے شعبے میں تعلقات و تعاون کے فروغ، تازہ ترین علاقائی و بین الاقوامی حالات، خاص طور پر علاقے کی سیکورٹی، مسئلہ فلسطین، افغانستان کی موجودہ صورتحال اور روس یوکرین بحران کی ڈیولپمنٹس پر بات چیت کی گئی تھی۔ قطر امریکہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 5ویں سیشن کا علاقائی اجلاس دوحہ میں منعقد کیا گیا ہے۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ امریکی وزارت خارجہ کے انڈر سیکرٹری برائے سیاسی امور محترمہ وکٹوریہ نولینڈ امریکی وفد کی قیادت کر رہی تھیں۔ امریکی وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان نیڈ پرائس نے قطر کے ساتھ امریکہ کی پارٹنرشپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر ایک ناگزیر شراکت دار ہے۔ نیڈ پرائس نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دوحہ علاقے میں استحکام اور انٹیگریشن کی قوت ہے۔ اس امریکی اہلکار نے کہا ہے کہ قطر افغانستان اور امریکہ کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے، امریکہ اس کی بہت زیادہ قدر کرتا ہے۔ فلسطینی معلوماتی مرکز معطی نے اپنی نئی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امسال جنوری کے مہینے میں مقبوضہ فلسطینی اراضی میں فلسطینیوں کے خلاف خون ریز واقعات میں اتنا اضافہ کر دیا گیا ہے کہ 2015 کے بعد سے اس طرح کی شدت اب تک دیکھنے میں نہیں آئی تھی، کہ اس مہینے میں مقبوضہ مغربی کنارے اور مقبوضہ القدس میں قابضوں اور یہودی آباد کاروں نے اپنے جرائم بہت زیادہ بڑھا دیے۔ اس مرکز نے بتایا ہے کہ گزشتہ مہینے میں شہید کیے جانے والوں کی تعداد 35 ہو گئی، جن میں 8 بچے اور ایک عمر رسیدہ خاتون بھی شامل ہے، جبکہ زخمی کیے جانے والے فلسطینیوں کی تعداد 342 ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران قابض اسرائیلی فورسز نے نابلس کے جنوب میں ہوارہ نامی رکاوٹ کے قریب فائرنگ کر کے ایک اور فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ قابض اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 6 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے شہر اریحہ پر بھی چڑھائی کی ہے، جس کے بعد شہر کے جنوب میں واقع کیمپ
عقبہ جبر میں داخل ہونے کے موقع پر جھڑپیں ہوئی ہیں۔ سیاسی سطح پر فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل کی طرف سے ایک طرفہ طور پر کی جانے والی کارروائیوں کو مکمل طور پر بند کر دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے، جو دو ریاستی حل کو سبوتاژ کر رہی ہیں اور جو بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے۔ وہ یورپی ملکوں کے سفیروں، نمائندوں اور کونسلرز کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے۔ یورپی یونین کے ان ملکوں نے فلسطین کی مالی مدد کے لیے ایک پیکیج پر دستخط کیے ہیں۔ صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطین بین الاقوامی قانون، طے شدہ سمجھوتوں، تشدد اور دہشت گردی کی روک تھام کا مکمل پابند ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی قراردادوں اور دو ریاستی حل کے نفاذ کے لیے کام کرنے کی بنیاد پر یورپی یونین کے ساتھ شراکت کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے تاکہ فلسطینی ریاست کی سرزمین پر سے، جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہے، قبضے کا خاتمہ ہو۔ ادھر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا پیرس میں خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرانس مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ ہے، البتہ انہوں نے ایسے کسی بھی اقدام سے اجتناب پر زور دیا ہے جو جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کرے۔ ترک وزارت خارجہ نے 9 ملکوں کی جانب سے کی گئی ان تنبیہوں کے پس منظر میں کہ ترکی میں سیکورٹی تھریٹس ہیں، ان ملکوں کے سفیروں کو دفتر خارجہ طلب کر لیا ہے۔ ادھر ناروے کی پولیس نے اس اسلام مخالف مظاہرے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے لیے منصوبہ یہ بنایا گیا تھا کہ اس میں قرآن پاک کو نذر آتش کیا جائے گا۔ وہاں کی پولیس نے کہا ہے کہ امن و امان کی وجوہات کی بنیاد پر یہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ پولیس کے اس فیصلے سے کچھ ہی دیر پہلے ترک وزارت خارجہ نے انقرہ میں اوسلو کے سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے ان سے ناروے کی اس پالیسی پر سخت احتجاج کیا تھا کہ وہ اس اشتعال انگیز کام کو رکوانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، جبکہ یہ اشتعال انگیزی نفرت کو پھیلانے والا ایک بہت واضح جرم ہے۔ دوسری جانب کینیڈا کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر اس تجویز کو منظور کر لیا ہے کہ چین سے فرار ہونے والے 10,000 ایغور مسلمان پناہ گزینوں کو کینیڈا میں ویلکم کہا جائے گا، جن پر واپسی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ کینیڈا کے قانون سازوں نے 2 سال پہلے فروری کے مہینے میں ہی یہ کہا تھا کہ چین کے شمال مغربی صوبے چینگ یانگ میں رہنے والے ایغور مسلمانوں اور وہاں ترک زبان بولنے والوں کے ساتھ پیکنگ کا برتاؤ ایک اجتماعی قتل عام ہے۔ امریکی کانگریس کا ایک گروپ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ترکی کو F-16 طیاروں کی فروخت کو اس شرط سے جوڑ دیا جائے کہ وہ نیٹو میں سویڈن اور فن لینڈ کی شمولیت قبول کر لے۔ امریکی سینٹ کے ممبران کے اس گروپ کا کہنا ہے کہ کانگریس اس وقت تک انقرہ کو F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کو منظور نہیں کر سکتی جب تک کہ انقرہ معاہدہ شمالی اقیانوس نیٹو میں سویڈن اور فن لینڈ کی شمولیت قبول نہیں کر لیتا۔ اس گروپ کے ممبران کا تعلق دونوں پارٹیوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک سے ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنا دورہ چین غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا ہے، جس کی وجہ ان کے ملک کی فضا میں پرسوں ایک جاسوس بیلون کا انکشاف بتائی گئی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ نے اس بیلون کی وجہ سے امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگیوں میں مزید کسی اضافے پر متنبہ کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ بیلون چینی ہی ہے جسے تحقیقاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نے اس امر پر اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ بیلون ہوا کی ایک لہر کے نتیجے میں اپنے مخصوص ٹریک سے نکل کر غیر ارادی طور پر امریکی فضائی علاقے میں چلا گیا۔ یورپی یونین نے کییو میں ہونے والی یوکرین سربراہ کانفرنس میں ایک مرتبہ پھر یوکرین کی مدد و حمایت کو دہرایا ہے۔ یہ سربراہ کانفرنس یوکرین کی یورپی یونین میں شمولیت کے موضوع پر مرکوز رہی۔ یوکرین کے صدر فلوڈیمیر زیلنسکی نے زور دے کر کہا ہے کہ یورپی یونین میں ان کے ملک کی شمولیت کے مذاکرات اس سال شروع ہو سکتے ہیں۔
یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی ان کوششوں میں اضافہ کرنے والی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جائے کہ سیل کر دی گئی روسی رقوم اب یوکرین کی تعمیر نو کے کام میں اور معاوضوں کی ادائیگی میں استعمال کی جا سکے۔ روس نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ اس کی فوجوں نے یوکرین کے مشرقی شہر باخمود کے شمالی حصے پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی فوجیں اس شہر کو زیادہ سے زیادہ مدت تک اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے لڑ رہی ہیں۔ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو دیے جانے والے نئے فوجی پیکیج کی مالیت $2 بلین سے زیادہ ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ مارک جین اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے زور دے کر کہا ہے کہ شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ اب بھی انتہائی اولین اہمیت رکھتا ہے۔ دونوں اہلکار وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اپنی ملاقات میں اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ شمالی کوریا کی اشتعال انگیزیوں کو ختم کرانے کے لیے ان دونوں کے ملکوں کے درمیان قائم گہرے اور مضبوط تعاون کی حفاظت کی جائے گی۔ دریں اثنا امریکہ اور جنوبی کوریا نے کل ایک ہفتے کے دوران دوسری مرتبہ جزیرہ نما کوریا کے مغرب میں واقع سمندر کے اوپر فضائی مشقیں کی ہیں، جن میں جنوبی کوریا کے F-35A لڑاکا طیاروں اور امریکہ کے F-22 اور F-35B جنگی ہوائی جہازوں نے حصہ لیا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ قطر کی بیچ والی بال ٹیم نے آسٹریلیا کی ٹیم کو ایلیٹ 16 عالمی ٹورنامنٹ کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ شریف یونس اور احمد تیجان پر مشتمل قطری ٹیم عالمی درجہ بندی میں دوسری پوزیشن پر ہے۔ قطر نے آسٹریلیا کو سیدھے سیٹس میں 21-16 اور 21-17 سے ہرا دیا۔ گروپ ڈی سے قطر کے علاوہ اٹلی بھی نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے۔ قطر کے مشہور کار ڈرائیور ناصر صالح ال عطیہ ہائل انٹرنیشنل ریلی کی اوور آل لسٹ میں اب بھی سب سے آگے ہیں۔ کل انہوں نے صحرائی راستوں پر مشتمل 230 کلومیٹر کی مسافت 2 گھنٹے 24 منٹ اور 48 سیکنڈ میں طے کی۔ ہائل انٹرنیشنل کار ریلی باہا کروز کنٹری کے ورلڈ کپ 2023 کا پہلا راؤنڈ اور مشرقی وسطی کپ افتتاحی راؤنڈ مانی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ریلی سعودی ٹویوٹا صحرائی ریلی چیمپئن شپ کا بھی افتتاحی مرحلہ تسلیم کی جاتی ہے۔ قطر میں آج سے خلیجی یونیورسٹیوں کے گیمز کا آغاز ہو رہا ہے۔ حمد بن خلیفہ یونیورسٹی کی میزبانی میں ہونے والے گیمز کی افتتاحی تقریب اسپائر میں آج شام 6 بجے منعقد ہوگی، جبکہ مقابلوں کا باقاعدہ آغاز 7 بجے والی بال کے میچ سے ہوگا۔ یہ گیمز 10 فروری تک جاری رہیں گے۔ قطر اسٹارز لیگ فٹ بال کے 13ویں راؤنڈ میں آج الریان کلب کا مقابلہ العربی کلب سے ہوگا۔ یہ مقابلہ جاسم بن حمد اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ آج ہی کھیلے جانے والے ایک اور میچ میں الدحیل کلب کا مقابلہ الاہلی سے ہوگا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے امریکی وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری برائے سیاسی امور کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی حالات پر بات چیت کی گئی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ قطر کے ساتھ امریکی شراکت ناگزیر ہے اور دوحہ علاقے میں استحکام و اتحاد کی قوت ہے۔ امریکی کانگریس کا ایک گروپ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ترکی کو F-16 طیاروں کی فروخت کو اس شرط سے جوڑ دیا جائے کہ وہ نیٹو میں سویڈن اور فن لینڈ کی شمولیت قبول کر لے۔ نابلس کے جنوب میں ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ نے جاسوسی کے چینی بیلون کے واقعے کی بنیاد پر اپنا دورہ چین ملتوی کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جابر حسین اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवा की 1Q रियाल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।